share your knowledge about any topic. شروع کر Okay, دوں سر؟ sir. پہلے سر مزمل دینے پہ میں دے دوں گی. جی جی. I would like to invite Dr. Muzammil. Please share your knowledge about any topic, please, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حکیم امیر علی خان ہے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک انتہائی موذی اور جان لیوا مرض کینسر کے متعلق ہوگا. اس میں آج جو مفصل اور وہ بات کروں گا جو انتہائی آسان فہم میں ہمیں ایک دوسرے سے سمجھ آ سکے اور میں ایک دوسرے آپ کو سمجھا سکوں اور اپنے آپ کو بھی سمجھا سکوں. تو وہ باتوں کا ذکر کروں گا جو میں اپنی پریکٹیکل لائف میں جو میری دوران پریکٹس جو ہے وہ میں اپلائی کر رہا ہوں. اور خصوصاً کینسر کی جو عورتوں میں علامت ہیں، چھاتی کا کینسر ہے، اس کے متعلق جو میں زیادہ بحث کروں گا. مجموعی طور پہ ان کی علامات اور کینسر کے متعلق جو پیچیدگیاں ہیں، یہ جو سنجیدہ موضوع ہے، بہت ہی سیریس بیماری ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ کینسر کے متعلق تو آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹیکنیکل مواد بھی ہوگا اور بہت ہی زیادہ جو اچھا مواد بھی ہوگا، لیکن یہاں جو میں بات کروں گا وہ میری زندگی کا مشاہدہ، تجربہ اور پریکٹیکل جو مجھے حاصل ہوا ہے، میں اس پہ گفتگو کروں گا. اگر کینسر کے متعلق پوری دنیا میں اس کا اعداد و شمار جغرافیکلی دیکھا جائے تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ لوگوں میں سے کم و بیش 500-600 لوگوں میں کینسر کے جو ہے امکانات ہو سکتے ہیں. اور جغرافیکلی حساب سے مختلف علاقے کے لوگوں کو مختلف قسم کا کینسر ہوتا ہے. وہ کچھ لوگوں میں کچھ علاقوں میں کینسر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور کچھ میں کم ہوتا ہے، لیکن تقریباً یوں کہہ سکے کہ کینسر کے 500 یا 600 مریضوں میں سے 163 مریض ایسے ہیں جو تقریباً نہیں بچتے اور فوت ہو جاتے ہیں. باقی جو شفا یاب ہوتے ہیں وہ میں یوں کہوں گا کہ قوت مدافعتی سے اور اپنے آپ کو اعصابی قوت سے اور بروقت تشخیص اور اس کا بروقت جب علاج ہو جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شفا مل جاتی ہے. تو اگر ہم کینسر کی تعریف کریں تو کینسر کی تعریف یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ایک بہت چھوٹے یونٹ سے مل کر بنا ہے جس کو ہم سیل کہتے ہیں. یہ جسم کا سب سے چھوٹا اور زندہ حصہ ہے جس کو ہم سیل کہتے ہیں. یہ سیل ایک پوری زندگی ہے اور ہمارا جسم ایسے کروڑوں سیل سے مل کر بنا ہے. یہ سیل ہمارے جسم میں ٹوٹتے بھی رہتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے سیل بھی آتے رہتے ہیں. ہمارے جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کے سیل بہت آہستہ آہستہ ریپلیس ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو دیر سے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل بھی ریپلیس نہیں ہوتے. تو یعنی یہ جو سیلوں کا آنا اور جانا ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے. اب کینسر کے جو مرض ایسی بیماری ہے جس میں سیل کا ٹوٹنا یا سیل کا بننا یا تو بہت زیادہ مقدار میں ہو رہا ہوتا ہے، ٹوٹے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ مقدار میں بن رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی کسی سسٹم کے تحت نہیں ہوتے. وہ یعنی ان خلیات، ان سیلز کی پیدائش کا عمل ضرورت سے زیادہ اور ناقص خلیات تیزی سے کے ساتھ جو بڑھتے ہیں اور جسم سے وہ تمام تر جو غذا ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں
اور بجائے فائدہ پہنچانے کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مختلف وجوہات کی بنا پر جسمانی خلیے میں کوئی ایسا بازو کا نقص بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کی بنا پر اس کا قدرتی نظام جو ہے وہ بھی درم برم ہو جاتا ہے، اور نتیجن یہ خلیے لامحدود تعداد میں بننے لگتے ہیں، جس سے ناقص خلیے جو ہیں وہ بعض اوقات جمع ہو کر رسولی یا گٹھلی کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ناقص خلیات لامحدود تعداد کی سے جسم میں بنتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جسم کی خوراک کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں مگر فائدے کی بجائے نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ رسولیاں، گلٹیاں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں، ان میں بعض رسولیاں جو ہیں وہ کینسر کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر ان رسولیوں کو بذریعہ آپریشن نکال بھی دیا جائے تو ان میں سے ایک خلیہ بھی اگر زندہ رہ جائے تو وہ دوبارہ اپنی نشو و نما شروع کر دیتا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ خون میں شامل ہو کر جسم کے دوسرے حصوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور یوں یہ جسم کو، باڈی کو چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں اور نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کینسر کی اقسام کا ذکر کریں تو کینسر کی تو بہت سی اقسام ہیں، لیکن جو چیدہ اقسام ہے، یہاں پھیپھڑوں کا کینسر ہے، عورتوں میں چھاتی کا کینسر ہے، میدے کا کینسر ہے، بڑی آنت کا کینسر ہے، منہ اور حلق کا کینسر ہے، زبان کا کینسر ہے، اور اس طرح مردانہ ہارمونز کا بھی کینسر ہوتا ہے۔ میدے کی نالی کا کینسر ہے، یہ جگر کا کینسر ہے، مثانے کا کینسر ہے، اور پیٹ کا کینسر بھی ہوتا ہے۔ اگر عورتوں اور مردوں میں کینسر کا تناسب کیا جائے تو یہ 25 یا 50 سال کی عمر میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں عورتوں اور مردوں کے کینسر کے پھیلنے کی جو شرح ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق کچھ اس طرح ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ کینسر باللحاظ جو ہے وہ مردانہ ہارمونز کا کینسر جو ہے وہ 32% ہے، چھاتی کا کینسر جو ہے وہ 16% ہے، اور پیٹ کا کینسر جو ہے وہ 12% ہے، اور مثانے کا کینسر جو ہے وہ 9% ہے، اور جو خون کا کینسر ہے یعنی بلڈ کینسر ہے وہ 16% ہے، اور گلے کا اور زبان کا کینسر جو 9% ہے۔ عورتوں میں اگر ذکر دیکھا جائے تو عورتوں میں کینسر کی شرح جو ہے وہ چھاتی کا کینسر 32% ہے، اور پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے وہ 13% ہے۔ خون اور اضافی غدودوں کا جو کینسر ہے وہ 6% ہے۔ تو یعنی اس میں جو پاکستان کی شرح ہے عورتوں میں چھاتی کے کینسر کی وہ 30% ہے، اور رحم کا کینسر جو 8% ہے، اور جگر کا جو کینسر ہے وہ 9% ہے۔ ہمارے ملک میں جو عورتوں میں چھاتی کا کینسر وہ زیادہ پایا جاتا ہے، اس مرض میں پہلے اور دوسرے درجے میں جو ان کا علاج جو ہے وہ بہت جلدی ممکن ہے اگر اس کا پتہ لگ جائے، یعنی وہ بغیر آپریشن کے بھی اس کا علاج ممکن ہے۔ لیکن جب چھاتی کا کینسر پھیل جاتا ہے، جگر تک پھیل جاتا ہے، تو پھر اس کا علاج ایلوپیتھی کے نزدیک مشکل ضرور ہوگا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ طب میں اس کا بھی علاج موجود ہے، اور الحمدللہ ایسی یعنی میں نسخہ جات بھی بتاؤں گا جو میرے معمول مطلب ہے۔ اس کے علاوہ جب یعنی کینسر کے اسباب کا ہم ذکر کریں تو اس میں اسباب میں ذکر کرتے ہوئے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی یعنی ماؤں بہنوں کو کہ ان کو یہ شعور بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی چھاتیوں کو خود بھی چیک کریں کہ کہیں ان میں کوئی غدود یا گلٹی تو نہیں بن رہی یا کوئی گانٹھ تو نہیں بن رہی۔ تو ایسی صورت میں فوراً اس کا سدباب کریں، اپنے معالج سے رجوع کریں، اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں۔ اگر ابتدا میں ہی ان کو پتہ لگ جائے تو اس رسولی کو وہاں سے نکال دیا جائے، یا اس کا بہت جو آسان طب میں حل ہے اس سے بھی اس کو بر وقت اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو کینسر کے اسباب کی طرف میں اگر آؤں تو کینسر کے اسباب کا جو ہے وہ سب سے زیادہ بوڑھے اور
ادھیڑ عمر کے افراد میں زیادہ ہوتا ہے، بچوں اور جوانوں میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کی شرح جو ہے وہ کم ہے۔ دیہاتوں میں رہنے والوں کی نسبت شہروں میں رہنے والوں کی جو میں ہے وہ کینسر کی جو علامات جو ہے زیادہ پائی جاتی ہیں، کیونکہ شہروں میں ہوا اور پانی سے کینسر جو زیادہ اس کو پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کینسر کی وجوہات میں 95% جو ہے وہ ہمارے ماحول کا بھی اثرات ہے، اور یہ 5% جو ہے یہ موروثی بھی ہے، یعنی وراثت میں بھی، یعنی والدین سے بھی آگے بچوں کو کینسر منتقل ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ جن اشیاء سے کینسر ہوتا ہے اس کا میں ذکر کروں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سگریٹ نوشی سے، جی سگریٹ نوشی سے بھی کینسر کے پھیلنے کا خطرات ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب نوشی سے منہ، سانس، خوراک کی نالی، حلق اور جگر کا کینسر جو ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں سخت گرمی میں جو یعنی احتیاط نہیں کرتے اس سے بھی کینسر کے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حمل گرانے والی یا ایسی ہائپوٹاکسی ڈرگز وغیرہ یا مدافعتی نظام کو کم کرنے والی یا ایسی ادویات جو پین کلر بہت زیادہ استعمال کرنا، اینٹی بائیوٹک ادویات کا بہت زیادہ استعمال کرنا، یا مصنوعی کھانے جو ہے وہ پانی کی بے انتہا کمی، اس سے بھی کینسر کے جو ہے وہ باعث بنتے ہیں۔ اور فاسٹ فوڈ وغیرہ اور جو مصنوعی طریقے سے بنی ہوئی چکنائی والی خوراک سے جو آج کل جو اس طرح کے آ رہی ہیں آئل ہیں ہمارے جو بہت غلیظ قسم کے کوکنگ آئل ہیں، ان سے بھی کینسر کے امکانات ہیں۔ تو پھر ضرورت سے زیادہ خوراک کا استعمال کرنا یہ بھی کینسر کا موجب بنتا ہے۔ مرچ، مسالے دار اور اچار سے جو بھی یہ بھی غذا کی نالی کا کینسر کا خدشہ ہوتا ہے۔ موٹاپا زیادہ ہے، اس سے بھی کینسر کا خدشہ ہوتا ہے۔ اچھا، کیمیائی مادے جو فیکٹریوں کے آج کل کیمیائی مادے ہیں اس میں جو کینسر کا یہ بھی موجب بنتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے، ماحولیاتی اثرات، گاڑیوں کا دھواں، کوڑا کرکٹ وغیرہ جو ہوتا ہے، اس سے بھی کینسر ہے۔ اور ایک اور بات جو میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، دوستوں کو، کہ جب بھی کوئی سبزی وغیرہ یا فروٹ وغیرہ گھر میں لائیں تو اس کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں، کیونکہ جو سبزیوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر یہ سپرے وغیرہ کی ہوتی ہے تو فصلوں پر ادویاتی سپرے سے جو جلد، آنتوں اور پھیپھڑوں کا کینسر کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نسوار، پان، سپاری وغیرہ سے جو یہ حلق اور گلے کی کا کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کینسر کی علامات میں اگر ذکر کروں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کسی بھی رستے، یعنی جسم کے کسی بھی رستے سے اگر خون آ رہا ہے تو یہ ایک خطرناک مرض ہے۔ اس سے آپ یعنی یوں سمجھیں کہ آپ خطرناک چیز ہے جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا آنا۔ اچھا، نمبر 2، جسم پر کسی بھی قسم کی گلٹی کا نمودار ہونا۔ ایک میں بات بتاتا چاہوں کہ ساری جو گلٹیاں یہ کینسر کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ چربی کی ہوتی، لیکن اگر ان میں شدید درد ہو تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اگر جس طرح میں نے بتایا کہ کھانسی آئے اور کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی اور مسلسل آئے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ خون کی بھی آمیزش ہے تو یہ پھیپھڑوں کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو مسلسل قبض رہتی ہے اور پخانے کے راستے خون آ رہا ہے تو یہ بڑی آنت کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اگر بغیر کسی کی وجہ سے آپ کا وزن گر رہا ہے تو یہ بھی کینسر کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اور اگر پیٹ پھول جائے اور اس کے اندر پانی پڑ جائے تو یہ استسقاء یعنی یرقان کے کینسر کی علامت ہوتی ہے۔ اب جو ہے یعنی ایک اور میں گزارش کرنا چاہوں، یہ بھی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا تو اس میں میں نے دیکھا اگر جسم پر کوئی کسی قسم کا ایسی پھنسی وغیرہ نکلی ہے اور اس کا رنگ نیلا ہے جلدی، تو یہ بھی خطرناک علامت ہے کہ یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔
دوسرا بچوں میں کینسر کی جو ابتدائی نشانیاں ہیں اس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں. اگر ایسے بچوں کو مستقل بخار رہتا ہے اور جسم میں مستقل درد رہتا ہے جو کم نہیں ہوتا, یا صبح سویرے سر درد ہوتی ہے اور الٹی وغیرہ آتی ہے, یا میدا یا گردن میں یا کسی ایسی جگہ پہ کوئی گلٹی ہے اور بچہ بہت زیادہ اس میں درد فیل کر رہا ہے, تو یہ بھی لمحہ فکری ہے. اچھا, نیلا دھبا, جس طرح میں نے آگے بھی کیا کہ جو جلد کے نیچے خون کے بہنے کی نشاندہی یہ کرتا ہے کہ اگر جلد کے اوپر کوئی نیلا دھبا, نیلا داغ یا نیلا کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہے یا کوئی نیلی گلٹی ہے تو یہ بھی چیک کروانا ضروری ہے. اچھا, آنکھوں میں بچوں میں تبدیلی ہے یا بھینگا پن آ رہا ہے یا چہرے پر ہمیشہ تناؤ رہتا ہے, ناقابل برداشت خارش ہے, بخار ہے, غنودگی رہتی ہے, چہرے پہ پلاہٹ رہتی ہے ہر وقت, تو یہ بھی آپ کو معالج کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اچھا, اب آتے ہیں اگر ہم ایلوپیتھی کی طرف آئیں تو ان کے پاس یہ کیا ہے کہ وہ کس طرح اس کینسر کو یعنی اس کا حل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ان کا حل ہے وہ ہے آپریٹ, یعنی آپریٹ کر کے اس اعضاء کو مکمل طور پر نکال دیا جاتا ہے. دوسرے, یہ ابتدائی سٹیج کے کینسر کو میں. اچھا, دوسرے میں کیموتھراپی, یعنی وہ ٹیکے لگاتے ہیں جو کینسر کے جراثیم کو مارنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. لیکن یہاں ایک بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں کینسر کے جراثیم کو مارنے کے, وہ ہمارے گڈ جراثیم کو بھی, ایسے جراثیم کو جو ہمارے جسم کو, باڈی کو فائدہ دینے والے ہیں, ان کو بھی مارتے ہیں, ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, اور یوں کینسر کا مریض بڑی کرٹیکل پوزیشن میں چلا جاتا ہے. تیسری ہے ریڈیو تھراپی, یعنی ایسی شعاؤں کے ذریعے اس کو تباہ کیا جاتا ہے. اور چوتھا ہے کینسر کے مریضوں کو کچھ علاج ہارمونل طریقے سے کیا جاتا ہے. ہم جو طبی یعنی طبیب ہے ایز اے حکمت, ہم کچھ اس کے حق میں ہیں, کیونکہ اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے مریض کو کچھ بچاؤ یا مریض کی جو وہ ہے اپنا سچویشن وہ بدل سکتی ہے. اب آتے ہیں کینسر کی سٹیجز کی طرف. کینسر اگر اسی ایک یعنی کینسر جس میں پھیلا ہے, اگر وہ پہلے اسی ایک ہی عضو میں ہے فرض کیا, تو اس وہ کینسر کی ہوگی پہلی سٹیج. اگر یعنی کسی اگر جگر کا کینسر ہے تو وہ جگر تک محدود ہے, تو یہ جگر وہ ہوگی اس کی پہلی سٹیج. لیکن اگر وہ پھیل کے دوسرے جزو میں چلا گیا ہے تو یہ دوسرے اعضاء میں چلا گیا, تو یہ کینسر کی دوسری قسم ہوگی. اسی طرح اگر کینسر پھیل کے تیسرے اعضاء کو بھی متاثر کر گیا ہے تو یہ تیسری سٹیج ہوگی, اور اگر پوری باڈی میں پھیل گیا تو چوتھی سٹیج میں, یہ کینسر کی آخری سٹیج ہے, اور اس میں جو پوزیشن ہے وہ کریٹیکل پوزیشن میں چلا جاتا ہے. اچھا, کینسر سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کی طرف اگر دیکھوں تو جس طرح میں نے کہا ہے کہ چھاتی کے کینسر کے لیے خواتین کو 20 سے 40 سال کی عمر میں خود کا معائنہ کرنا چاہیے, یعنی اپنے 35 سے 39 برس کی عمر میں یعنی 40 سال کی عمر تک خود معائنہ کرنا چاہیے, اور ہر 3 سال کے بعد ان کے ٹیسٹ وغیرہ ایکس رے وغیرہ کرانے چاہیے. رحم کے کینسر سے بچنے کے لیے شادی شدہ خواتین کو اپنا معائنہ یہ بھی ضرور کراتے رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں استعمال کرنی چاہیے, اور یہ کسی بھی قسم کی یہ کیمیکل والی ادویات جو ہیں اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی سبزیاں وغیرہ آپ یا پھل یا فروٹ وغیرہ لاتے ہیں تو اس کو آتے ہی اچھی طرح پانی سے دھوئیں, پانی سے دھونے کے بعد پھر اس کا استعمال کریں. اور کھانے سے پہلے جو پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے, اور پانی کا ویسے بھی استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے, اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور زیادہ تر لیکوڈ چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے, اور فاسٹ فوڈ اور بازاری کھانے ان کا بہت زیادہ یعنی پرہیز کرنا چاہیے.
تو کینسر کے لیے ایک میں رسولیوں اور کینسر کے لیے خرابی خون کے لیے ایک میرا بڑا مجرب نسخہ ہے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں اور میرا معمول مطلب ہے. اس میں لینی ہے دماسا ایک بوٹی ہے. دماسا بوٹی کا کافی ذکر ہے پرانی کتب میں بھی اور نئی تحقیق میں بھی اور میرے تجربے اور مشاہدے میں بھی. دماسا کا جو ہے پاؤڈر آپ نے لینا ہے 1 پاؤ دماسا بوٹی, اور سک سمبلو جو ہے یہ 50 گرام, ہلدی ثابت جو ہے 30 گرام, سنڈ جو ہے یہ 30 گرام, کالی مرچ جو ہے یہ 10 گرام. اس کو 3 لیٹر پانی ڈال کر حسب معمول شربت بنا کر یہ دینا, یہ انتہائی مفید ہے. اس کے علاوہ جو میں ایک کینسر کا جو نسخہ ہے میرا وہ بے پناہ مفید ہے, اس کے لیے میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. تو یہ رحم کے کینسر کے لیے بھی اور گلٹیاں چاہے جسم کے کسی حصے میں بھی ہو, جلدی کینسر کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید نسخہ ہے. اس میں آ جاتا ہے جو حسب معمول ہے میرا وہ دار چکنا جو ہے 1 تولہ, رس کپور جو ہے 1 تولہ, ہڑتال ورکیہ جو ہے 1 تولہ اور پارا 1 تولہ. گندھک آملہ سار جو 50 گرام یعنی 5 تولے. پہلے پارے اور گندھک کی جو کجلی کرتے ہیں اس کو اچھی طرح کھرل کر کے باقی چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر 1 پاؤ مولی کا پانی قطرہ قطرہ ڈال کے کھرل کرتے رہتے ہیں. جب یہ بالکل کھرل ہو جائے تو باگچی 200 گرام اور اجوائن خراسانی جو ہے 200 گرام. پھر ان دونوں میں بھی 3 پاؤ مولی کا پانی ڈال کر خشک کر لیا جاتا ہے. جب یہ خشک ہو جائے تو دوسری ادویات بھی خشک ہو جائیں تو پھر ان کو مکس کر کے 250 ملی گرام کا کیپسول صبح دوپہر شام ہمرا پانی کے ساتھ دیتا ہوں. اس کے علاوہ روغن کدو کا استعمال جو ہے وہ ہاتھوں کی تلیوں پہ, پاؤں کی تلیوں پہ, اور میں اس کی مالش ضرور کرواتا ہوں. دوسرے نمبر پہ کھوپرا گری کے آئل کا استعمال بہت زیادہ کراتا ہوں, کیونکہ کھوپرا گری کے آئل میں وٹامن B17 کی مقدار بہت زیادہ ہے, اور یہ عالمی تحقیق ہے کہ کینسر جو ہے وٹامن B17 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور وٹامن B17 کی کمی سب سے زیادہ کھوپرا گری میں ہے, کدو کے بیجوں میں ہے, خمانی کے بیجوں میں بہت زیادہ ہے, اور انہی روغنیات میں بہت زیادہ ہے. تو ایسے مریض کو جو کوکنگ آئل استعمال کروانے کے لیے میں مشورہ دیتا ہوں وہ سرسوں کے خالص تیل میں کہتا ہوں کہ کھانا وغیرہ پکایا جائے, اور سرسوں کے خالص تیل میں وہ اس کا کھانا وغیرہ پکتا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہوتی ہیں کہ وہ بالکل پراٹھا وغیرہ نہ کھائے, گرم چیزیں نہ کھائے, کوئی ثقیل بادی چیزیں نہ کھائے, اور فاسٹ فوڈ بالکل نہ کھائے, اور اپنی خوراک کے دوران پانی کا زیادہ استعمال کرے, اور ایسی چیزوں کا استعمال کرے جو ہضم ہونے والی ہے, جلدی ہضم ہو جاتی ہے. پھلوں کا زیادہ استعمال کرے, یعنی سادی سبزیوں کا زیادہ استعمال کرے. اگر وہ کوئی بھی سبزی وغیرہ استعمال کرتا ہے, کوئی بھی گوشت وغیرہ یا کوئی سبزی, تو اس میں کدو کی آمیزش ضرور کرے, اور شوربے والے کدو کے ساتھ اس کو کھانا وغیرہ کھانا یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی کسی قسم کو کینسر کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر خدمت ہوں.